الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے بھائی محبت سے درود پاک صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات ذی وقار سب بزرگوں اور بانیوں کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنا درس شروع کرنے سے پہلے نوجوانوں کو بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے ماحول کے اندر کہ جب کوئی دین کا نام لینا پسند نہیں کرتا بلکہ دین کا نام لینے والے کو آڑ دلائی جاتی ہے، ان نوجوانوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کر کے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت کو زندہ کیا ہے کہ اس وقت انہیں بھی ایسے ہی تانے دیے جاتے تھے جب وہ دین کا نام لیتے تھے. آج بھی ماحول تقریباً وہی ہو چکا ہے. تو یہ بڑی سعادت ہے ان گھر والوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اس مقدس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. کیونکہ مجھے آج پہلی دفعہ یہاں اس محفل پاک میں حاضری کا موقع ملا ہے. میں نوجوانوں سے اس محفل پاک کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. یہاں کے زمینی حقائق کو بھی سامنے رکھ کر، آپ کے ماحول کو بھی سامنے رکھ کر ایک زیادہ اس پہ وقت نہیں دیں گے. میری رائے یہ ہوگی کہ صرف 1 گھنٹہ یہ محفل وقت کرے گی، یعنی 1 گھنٹے کے اندر ہی نعت، تلاوت اور بیان ہوگا. اس سے زیادہ ٹائم میں اس کے حق میں نہیں ہوں. البتہ ہماری محفل 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اگر کوئی صاحب اپنی مرضی سے، ہماری طرف سے محفل کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے وہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے، کوئی بات پوچھنا چاہے تو اسے اجازت ہوگی اور ہم اس کو انشاءاللہ کھلا ٹائم دیں گے. لیکن محفل پاک جو ہے انشاءاللہ آئندہ سے 1 گھنٹہ ہوا کرے گی. وہ ٹائم بھی میں بھائیوں سے کروں گا کہ وہ یہاں ٹائم لکھ کر لگا دیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ہے. اس میں کوئی لیٹ ہو گیا، کوئی آیا یا بیان کرنے والا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. اس کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری پابندی کی جائے. تو میرے محترم، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت، جنت، اس کے فضل و کرم کی خوشخبری دیتے تھے. وہ منذرین اور لوگوں کو آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، محشر کے میدان کی پریشانیوں سے ڈراتے تھے. فمن آمن اصلح ان ایمان والوں میں سے جس نے بھی، ان لوگوں میں سے جو بھی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم خوف ہوگا اور نہ وہ اس زمانے میں نہ آنے والے زمانے میں کبھی بھی ہوگا پریشان اور غمگین نہیں ہوگا. یہ اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا. اب ضرورت ہے اصلاح کی کہ ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے بھائی کی اصلاح کرے، اپنے خاندان کی اصلاح کرے، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرے. جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں ہم کافی حد تک اس مقصد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. ہم نے صرف اپنا مقصد یہ سمجھا ہے کہ ہم کھانا پینا اور سونا اٹھنا، کام کرنا، کاروبار کرنا یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. یہ ہرگز ہمارا مقصد نہیں تھا دنیا میں آنے کا. اللہ رب العزت نے واضح طور سے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں
ان مقاصد کو کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ایک رابطے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جو پچھلی بات اس کا آگے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. ادھر سے پکڑی ادھر سے پکڑ کے بات کرنا ویسے ہی تقریر کے ادب کے خلاف ہے. تو ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے اصلاح. اور اس محفل پاک کا مقصد کوئی فرقہ واریت تو ہے نہیں، نہ ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق واسطہ ہے. ہم تو الحمدللہ اہل سنت امن پسند لوگ ہیں، پیار محبت کا درس دینے والے ہیں. اس محفل پاک کا مقصد بڑا جو ہے وہ اصلاح ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے. ہم انہی باتوں کو آپ کے گوشت گزار کریں گے، اپنی طرف سے کوئی نئی بات اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے. حضرات محترم، ایک ہے فساد، ایک ہے اصلاح. یہ دو چیزیں ہیں. فساد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بگڑ جانا، ایک چیز ہے اس کا بگڑ جانا، یہ فساد ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ نے فساد کی طرف نہیں جانا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو. اب اللہ رب العزت نے ہمیں اصلاح کا حکم دیا ہے. جس طرح اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو اصلاح کر لے گا اسے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی پرامن ہے، آخرت میں بھی پرامن رہے گا. اب فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بیڑا کر دینا، کسی چیز کا بگڑ جانا، اس کے اندر کوئی اور چیز داخل ہو کے اس کے حسن و جمال کو ختم کر دے، یہ فساد ہے. جس طرح ہم دیکھیں ایک کھانا پکاتے ہیں، اگر ہم اس کھانے کی دیکھ بھال نہ کریں تو وہ کھانا جو ہے اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اس کھانے کو کھائے تو بجائے اس کے تو وہ کھانا اس کے بدن کی اصلاح کرے، وہ کھانا اس کے بدن کو بگاڑ دیتا ہے. کیوں ایسے ہی ہے. اور کوئی جتنی بھی آپ چیزیں لے لیں، گوشت ہے، کھانا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھیں تو وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے. وہ اصلاح نہیں کرتا بلکہ فائدے کی بنسبت نقصان کرتا ہے. حالانکہ وہی کھانا اگر اس کو ٹائم پہ کھایا جاتا، رکھا جاتا صحیح جگہ پہ، فریج میں رکھا جاتا تو وہ خراب نہ ہوتا. جب ہم نے اس کھانے کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھا، لاپرواہی کی، تو بجائے اس کے وہ کھانا ہمارے بدن کی طاقت تھا، اب وہ کھانا ہمارے بدن کے لیے نقصان دہ بن گیا. اب جس جگہ پہ وہ کھانا بدبودار پڑا ہوگا آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. اب اس کھانے سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. چند لمحے وہی کھانا آپ کی محبت کا مرکز تھا، آپ اس کھانے سے چاہت کر رہے تھے، اس کو کھانا چاہتے تھے، آپ کی توجہ اس کی طرف تھی، ذہن، آپ کی نظریں، ہر جسم کا حصہ اس کی طرف راغب تھا. لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہ کی، وہ کھانا بگڑ گیا، اس میں فساد آ گیا. اب وہی کھانا جو محبتوں کا مرکز تھا اب نفرتوں کا مرکز بن گیا. کیا کہتے ہیں؟ اس کو پھینکو، دور پھینکو. یہ بھی نہیں کہتے کہ ادھر گلی میں پھینکو، بھائی دور پھینکو، اس سے بو آتی ہے. کیوں؟ اب میرے محترم ذرا غور کریں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تھا تو انسان اصلاح پسند تھا. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز تھا. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس میں فساد نہیں ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عیسائی کے گھر میں، یہودی کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں، کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. اس کا دل، اس کی جان، اس کا جسم، یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت کا مرکز ہوتے ہیں. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، نصرانی بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی اصلاح کا دوسرے بندے پر بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ایک بندے کی اصلاح کا دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو پھر اس بچے کا یہودی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس بچے کو عیسائی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو مسلمان رہنا چاہیے تھا. تو مطلب ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو میرے محترم وہ بچہ کہ جو فطرت اسلام میں پیدا ہوا، اللہ کی رحمت کا مرکز بنا، وہ مسلمان ہوا، نبی پاک امتی بنا، پھر دنیا بالغ ہوا،
بالغ ہونے سے پہلے اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا، بالغ ہوا، وہ اس کا کام کیا تھا کہ جس طرح کھانے کو اس کے مقام پہ رکھنا تھا، اسی طرح اس بندے کو چاہیے تھا کہ وہ عبادت کرتا، وہ نوجوان اللہ رسول کی اطاعت کرتا، اس نے نہ کی، وہ اپنے اصل مقام سے ہٹ گیا۔ اب اس نوجوان کے اندر فساد آ گیا، جب اس میں فساد آ گیا، وہ اپنی حقیقت سے ہٹ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا مرکز تھا، اب نہیں، اللہ کی توجہ کا مرکز تھا، اب نہیں، کھانا محبت کا مرکز تھا، چاہت کا مرکز تھا، اب کیوں نہیں؟ اس میں فساد آ گیا۔ وہ نوجوان کہ جس کو کہا گیا نماز پڑھو، وہ نماز کے لیے نہیں آتا، اس کو کہا جھوٹ نہیں بولنا، وہ بولتا ہے، بدنوائی نہیں کرنی، وہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے اصل مقام سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور چلا گیا۔ اب جس طرح کھانے سے بو آتی ہے، جہاں پڑاؤ وہاں بھی نقصان کرتا ہے، اس کی بو آتی ہے، کھائیں تو جسم کو نقصان دیتا ہے، پھر وہ فسادی نوجوان، وہ فسادی بزرگ، وہ فسادی آدمی جب بولتا ہے اس کے بولنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، ہاتھ آگے کرتا ہے، ہاتھ بھی اس کا نقصان دہ بنتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، قدم بھی نقصان دہ بنتے ہیں، کیوں؟ اب وہ اپنی حقیقت سے ہٹ چکا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا غور کریں، ایک کھانا جو چند لمحے پہلے محبت کا مرکز ہوتا ہے، اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو نفرت آپ لوگ اس سے کرتے ہیں، آپ خود اس کو لا کر رکھتے ہیں لیکن خود ہی نفرت کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا مرکز بنا کر دنیا میں بھیجا، اگر وہ اپنی اصل حقیقت سے ہٹ جائے تو مجھے بتائیے اللہ کی رحمت میں یا اللہ کی توجہ کا مرکز رہے گا؟ یہ میری بات کا یہ خلاصہ ہے جو میں تقریر کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پھر اللہ رب العزت کی محبت کا مرکز نہیں رہیں گے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کرے اور ہمارے جسم سے غلام کے آگے تقسیم ہوتی رہے، جس طرح اولیاء کرام سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فیض دیتا ہے، روح کی توسل سے فیض اولیاء کو آتا ہے، پھر امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہم بھی تو انسان ہیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا بھی دل ایک ولی غوث قطب کا دل تھا، اگر ہم اس کو اسی حقیقت پہ رکھتے تو ہمارا بھی کوئی مقام ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندوں کو دیتا ہے۔ تو میرے محترم، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا مرکز بننا ہے، ہماری حقیقت، ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے، ہم اپنی حقیقت سے بھول چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام